السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا قال اللہ عز وجل لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا۔ یہودی مذہب یہ ایک قدیم مذہب ہے اور ان کو آسمانی مذہب بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس مذہب کی ابتدا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے اور ان پر شریعت نازل ہوئی، کتابیں ان پہ نازل ہوئیں۔ بہرحال سے پہلے ہم نے قرآن پاک میں جو پڑھا ہے، یہود کو یہود بھی کہا جاتا ہے، اہل الکتاب بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اوت الکتاب یہ بھی کہا جاتا ہے، اہل الکتاب ہی ہو گیا وہ بھی۔ اس طرح انہیں اصحاب السبت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے نام ہم مانا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے، مذمت بھی کی ہے۔ تو اب یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ دراصل یہ جو بنی اسرائیل ہے اور یہ یہود ہے، یہ ہم مانا نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہودی ہو وہ جو یہودیوں کے لیے احکام جاری ہوئے ہوں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں کے لیے ہیں، یا جو بنی اسرائیلیوں کی فضیلت بیان ہوئی ہو تو وہ سارے کے سارے یہودیوں کی، ایسا نہیں ہے۔ دراصل بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہود بھی کہا، بنی اسرائیل بھی کہا، اہل الکتاب بھی کہا، اور اب یہ بنی اسرائیل کون ہے، یہود کون ہے، تو یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے یعقوب، اسحاق اور ابراہیم، یہ اس طرح نسل چلتی ہے نا، تو یہ ایک نبیوں کی لڑی ہے۔ تو یعقوب نبی کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے بڑے انبیاء بھیجے، تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے بنی اسرائیل کے لیے،
مثال کے طور پر قرآن نے کہا، سورہ سجدہ آیت نمبر 23، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کتاب کے ساتھ، اور ساتھ بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو اہل الکتاب بھی کہا بنی اسرائیل کے لیے، اس طرح سورۃ آل عمران آیا نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ تو اہل الکتاب بھی کہا، اب اہل الکتاب کے اندر عیسیٰ علیہ والسلام کی شریعت بھی آتی ہے، ان کے ماننے والے بھی آتے ہیں، اور موسیٰ علیہ والسلام کے ماننے والے بھی آتے ہیں، اور دیگر بھی آتے ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اس طرح یہود کا لفظ تو عام استعمال ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر یہود کا لفظ تقریباً 8 مرتبہ آیا ہے غالباً، اگر یہ دیکھا جائے تو اس کو یہاں چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہود کا لفظ قرآن پاک کے اندر کتنی مرتبہ آیا ہے۔ یعنی یہ تقریباً 7 آیات کے اندر مختلف 7 آیات، بعض آیتوں میں 2 مرتبہ بھی آیا ہے نا، تو یہ یہود کا لفظ، الیہود کا لفظ جو ہے نا اتنی بار، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم۔ یہ آیا میں پڑھنا چاہتا تھا، ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں تو دوست ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تم ان کو دوست نہ بناؤ، اپنے جگری یار نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جس نے ان کو دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہود کا، یہودیوں کا پس منظر کیا ہے، اور ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں تو یہ کتاب جیسے آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، یہ بھیجی بھی تھی، تو یہ یہودی مذہب، اس کا پس منظر کچھ نہ کچھ ادھر درج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں آباد ہیں۔ تو یہ بھی بتایا تھا میں نے شاید آپ کو کہ ان کی تعداد وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کے قریب ان کی تعداد ہے صرف، یعنی پوری دنیا میں یہودی مذہب کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عام طور پر یہ جو مذہب ہے، ویسے تو کوئی بھی مذہب ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، یا ہندوازم ہے، یا سکھزم ہے، اس مذہب کو قبول کر کے کوئی اس میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے اس مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی۔ اس طرح کوئی اگر عیسائی ہے تو وہ ہندوؤں کے اندر شامل ہو سکتا ہے، ان کے ہاں اجازت ہے، لیکن عام طور پہ یہودیوں کے ہاں یہ نہیں ہوتا۔ یہودی ایک نسل کا مذہب ہے، یعنی یہ نسل در نسل جو پیدائشی یہودی ہیں وہ یہودی ہیں، کوئی دوسرا باہر کا بندہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اگر کو ہوتا بھی ہے تو بہت ہی اس کے جو ہے نا سخت رول ہیں، واللہ عالم وہ کیا رول ہے، لیکن ان کے ہاں عام طور پہ یہ موروثی سا مذہب ہے،
اس میں جو ہے نا کچھ شامل نہیں ہو سکتا، کوئی عیسائیت یہودیت قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ یہی ہے سنا، واللہ عالم اس کی باقی۔ تو اس مذہب کی کچھ تعارف جو ہے نا یہ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے مطالعہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ویکینڈ پہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ اس یہ بنی اسرائیل کے اندر پھر کئی انبیاء آئے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اس طرح سیدنا سلیمان، داود علیہ السلام، ان کا تشریف لانا، اس طرح اور بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آئے ہیں۔ یہ یہودی مذہب کی تعریف، یہ بھی آپ اس کا بھی مطالعہ کریں گے، چیدہ چیدہ اس میں سے باتیں وہ نکال لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کی روشنی کے اندر یہودیوں کی جو بری خصلتیں، جس کو قرآن پاک نے مذمتی انداز میں بیان کیا ہے، وہ یہودیوں کی جو بری خصلتیں ہیں ان کا ذکر قرآن پاک نے جو کیا ہے جس انداز میں، سب سے پہلے میں آیات پڑھ پڑھ کے آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا، اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو سورہ مائدہ آیا نمبر 82 کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خبردار کیا، سورۃ المائدہ 82 نمبر آیت کے اندر فرمایا، مسلمانوں سے کہا ہے نا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یا نبی آپ پائیں گے اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، مومنوں کا سب سے بڑا دشمن، سب سے سخت دشمن جو مومنوں کا پائیں گے کہ ان کو الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو۔ یہ مشرک اور یہودی مسلمانوں کے سب سے زیادہ بڑے بڑے دشمن ہیں، ان کے نسبت وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان کی بنسبت یعنی یہودیوں کی بنسبت مسلمانوں کے قریبی اور محبت زیادہ کرنے والا آپ پائیں گے الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جنہوں نے خود کو نصارہ کہا، یعنی جو اس نصرانی ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی بنسبت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان کی بنسبت، یاد رکھیں۔ تو گراؤنڈ ریالٹی بھی یہی ہے کہ یہود سب سے زیادہ سازشی جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اس طرح ان کی جو بری خصلت یا ان کی جو بری صفت جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑے کہہ لیں آپ بزدل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑے، بہت بزدل سی قوم ہے یہ، یعنی فرنٹ پہ آ کے نہیں لڑتے، لڑ ہی نہیں سکتے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ انتہائی انتہائی جو ہے نا بزدل اور کہہ لیں کہ ڈرپوک قوم ہے۔ سورہ آپ نے پڑھا بھی ہے، سورۃ حشر کے اندر ان کا سارا جو کارنامہ، ان کے ساتھ جو واردات ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے سورۃ الحشر آیا نمبر 14 کے اندر، فرمایا کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ، کہ یہ آپ سے اکٹھے ہو کے لڑ ہی نہیں سکتے، ہاں اگر کہیں ان کو ایسا الا فی قرى محصنہ، یعنی اگر کوئی ایسے بستی مل جائے کہ جو محصن ہے، یعنی اس کے ارد گرد باڑیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور وہ محفوظ ہے، تو وہاں وہ لڑ سکتے ہیں آپ سے کچھ نہ کچھ، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے، بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، ان کی آپس کی لڑائیاں بڑی سخت ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ یک صف ہیں، اکٹھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وقلوبهم شتى، جبکہ ان کے دلوں میں بڑی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ یہ بے عقل قوم ہے۔ تو یہ یعنی بہت ہی بزدل قسم کی قوم ہے، فرنٹ پہ آ کے لڑ ہی نہیں سکتے آپ سے۔ یہ پوری سورہ ہی ان کی جو ہے نا
ان کی بیچارگی کی جو ہے نا وہ کا یہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ دیکھیں کس قدر یہ مضبوط تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سینوں کے اندر وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب عليهم الجلاء لولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار۔ ان کے ساتھ یہ جو واردات ہوئی ہے نا، بنو نذیر یا بنو نذیر جو یہ قبیلہ تھا یہود کا، تو یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے بزدل قوم ہے، یعنی اتنے اس ٹائم سٹرونگ ہونے کے باوجود یہ مسلمانوں کے چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائے، سامنے نہیں آ پائے، اور ہتھیار ڈال دیے انہوں نے اپنے کلوں کے اندر، یعنی بند ہو گئے، اور پھر مجبور ہو کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان کے سینوں کے اندر اللہ نے ایسا روب طاری کر دیا۔ تو یہ ان کی ایک کمزوری قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر ایک جو اخلاقی کمزوری پائی جاتی ہے وہ ہے وعدہ خلافی، اور یعنی مکر جانا، اپنے وعدوں سے پھر جانا، جس کو ہم غدر کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی عہد وفا نہیں کرتے، اور سورۃ بقرہ کے اندر ان کی یہ برائی ذکر کی ہے۔ سورۃ بقرہ آیا نمبر 64۔ یہ صرف میں ایک نمونے کے طور پر آیات بتا رہا ہوں، ورنہ اس ٹاپک کی اس عنوان کی کئی ایک آیات آپ کو مل جائیں گی۔ سورۃ البقرہ 100 نمبر آیت۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان میں سے کوئی یہ لوگ وعدہ کرتے تھے تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پھینک دیتا تھا، یعنی توڑ دیتا تھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ تو ان میں سے ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اچھا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان میں کوئی رسول آتا تھا اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو انہی کی شریعت کی تصدیق کرنے والا ہوتا تھا، وَنَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ پھینک دیتا تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی یعنی خصلت بد ہے۔ اور ایک اور جو ان کا، یعنی اتنے بڑے فسادی ہیں کہ قرآن نے مور لگائی ہے ان کے فسادی ہونے پر، اور آج بھی یہ فساد ان کا زوروں پر ہے۔ المائدہ، سورہ المائدہ آیا نمبر 64، آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا، یہ کافی ان کی جنہیں بیان کی ہیں نا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ یہ مغلولہ، بندھا ہوا ہے، مطلب کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ خرچ نہیں کرتا، بندھا ہوا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کی گئی ہے، بما قالوا، ان کے اس دعوے کی وجہ سے، ان کے اس بکواس کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی گئی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بے دریغ۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا، اور ضرور بے ضرور ان میں سے اکثروں کو زیادہ کر دے گا، ما انزل الیک، اے نبی، جو آپ کی طرف نازل ہونے والا قرآن ہے، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے جو قرآن نازل آپ پر ہوتا ہے نا، یہ ان کو زیادہ کر دے گا، ان میں سے اکثر بہت سے لوگوں کو زیادہ کر دے گا، کس چیز میں؟ طغیان و کفرا، سرکشی کے اندر اور کفر کے اندر، یعنی مزید جس جس طرح آپ کے اوپر آیات نازل ہوتی رہیں گی اور آپ ان کو سناتے رہیں گے، یہ اپنی کفر اور سرکشی کے اندر پڑھتے ہی جائیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو بھر دیا ہے قیامت تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی یہ جنگ کے لیے آگ جلاتے ہیں، اطفأ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، یعنی یہ جب بھی جنگ کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ارادوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ زمین میں فساد چاہتے ہیں، یعنی فساد کی کوشش میں رہتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ، جبکہ فسادیوں کو محبت نہیں کرتا۔ تو ان کا فسادی ہونا، اس پر اللہ رب العزت نے مور ثبت کر دی ہے کہ یہ فسادی ہیں، اور آج بھی ان کا فساد سوشل میڈیا کے ذریعے، یعنی میڈیا پورا کنٹرول انہوں نے کیا ہوا ہے، اور معیشت کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کے اندر، بلکہ صرف مسلمانوں میں نہیں، پوری انسانیت کے اندر وہ فساد برپا کرتے ہیں، اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اور یعنی جس طرح چالاکی کے اندر لومڑی ضرب المثل ہے نا، اس طرح فساد کے اندر اور تباہی اور کے اندر اور بہرہ روی کے اندر اور یعنی تباہی کے اندر یہ یہود یہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی اور بھی کئی ایک خرابیاں، مثال کے طور پر قرآن پاک نے جو سورۃ المائدہ کے اندر ہی آیت نمبر 41 میں فرمایا ہے، یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں، سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے، یعنی بڑے غور سے جھوٹ کو سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ لم یاتو کا، یہ آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یعنی لقوم آخرین لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آئے ان کو بھی بڑی غور سے سننے والے ہیں یہ لوگ۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ یعنی کلام کو، یعنی بات کو، شریعت کے مضمون کو اپنے مقام سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتی تم ہذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اس کو لے لو، وان لم تؤتوها، اگر تمہیں اس طرح کا کوئی کلام نہ دیا جائے تو فاحذروا، تم بچ جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی قرآن بیان کیا جاتا ہے، اگر وہ ہمارے اس کلام کے جیسا ہے تو قبول کر لو، اگر وہ اس کے مضمون کے خلاف ہے تو فوراً اس سے بچ جاؤ اور اس کا انکار کر دو، یعنی یہ اس طرح کی یعنی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ میں یرید اللہ فتنۃ، اور جس کو اللہ آزمانے کا ارادہ کر لیتا ہے نا، تو فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اے نبی آپ بھی ان کو اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر، یہ ایسے برے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاکیزہ کرے، یعنی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مطہر کرنا ہی نہیں چاہتا، ان کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ یہودیوں کی خصلت بد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور، جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ بڑے بزدل ہیں، یہ مرنے کے لیے تیار ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ان کو جینے کا بڑا شوق ہے، اسی لیے جنگ کے اندر یہودی بڑے ہی کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ان کے زندگی کے ساتھ جو محبت ہے، زندگی کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اور مرنے سے جو ان کو خوف طاری ہوتا ہے، جو ان کو مرنے کے اوپر بڑا ڈر لگتا ہے، اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ سورہ البقرہ آیا نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے نبی آپ ان یہود کو پائیں گے کہ یہ زندگی کو کے اوپر بڑے حریص ہیں، یعنی بڑا لمبا زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں میں سے، یود احدہم، ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، کہ اگر اس کو 1 سال کی عمر بھی دے دی جائے، جبکہ اگر اس کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا، کہ یعنی اس طرح کی وہ خواہش رکھتے ہیں، لو یعمر الف سنۃ، کاش کہ انہیں 1 سال کی، 1000 سال کی عمر دے دی جائے، جبکہ 1000 سال کی عمر کو عمر دے بھی دی جائے تب بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔
اس طرح اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں، یعنی یہ یہودی اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ہمارا شمار توحید پرستوں میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو موحدین میں شامل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے گستاخ ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ یعنی بد تہذیبی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے نا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، سورۃ آل عمران 181 نمبر آئے، کہ البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا ہے قول الذین قالوا، ان لوگوں کا قول کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی یہ اللہ کو نعوذ باللہ فقیر کہنا ہے۔ پیچھے جو بات ہوئی تھی نا غلت ایدیہم والی، کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندے ہوئے ہیں، ید اللہ مغلولہ، اور یہ بھی یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کہ اللہ ہم سے صدقہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ فقیر ہے، اب کیا کوئی عقل مند بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ فقیر ہے؟ یعنی ان یہودیوں میں سے جو کچھ بد تہذیب لوگ ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی برائی والا سلوک کرتے ہیں، مسلمانوں کو یا دوسرے انسانوں کو تو انہوں نے کیا بخشنا ہے۔ وَنَحْنُ اغنیا، کہ ہم امیر ہیں اور اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ تو سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، آن قریب ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں نا، ہم اس کو لکھتے ہیں، ہمارے فرشتے قرآن پاک نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ٹھیک ہے، کہ ہم تو اس کے نفس میں اٹھنے والے وسوسے کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی فرمایا نا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے، تولا جائے گا ہر ایک کی بات کو، ہر فعل کو۔ تو جو یہ کہتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ہم عنقریب اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَقَتْلَهُمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی یہ بھی اللہ رب العزت نے سن لیا ہے نا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اور اس طرح وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو قتل کر دینا، یا اس کو بھی ہم لکھ لیں گے، سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء، ہم ان کے ہر کام کو، ہر فعل کو لکھ رہے ہیں، اور ان کے انبیاء قتل کرنے کو بھی لکھ لیں گے بغیر حق، بغیر حق کے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، کہ تم آگ کا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ یہودیوں کی خصلت بات ہے۔ اب انہوں نے اتنا اپنے اوپر نازل ہونے والے انبیاء کو تنگ کیا ہے، اتنا تنگ کیا ہے، کبھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، کبھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، اور کبھی یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، اور کبھی جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں، کبھی انہوں نے سلیمان علیہ السلام، اور کبھی داؤد علیہ السلام، اپنے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو لعنت کرنے کا بھی حکم دیا ان پر۔ تو جس طرح سورۃ المائدہ کے اندر آیا نمبر 78، 78 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انبیاء نے لعنت کی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 78 سورۃ المائدہ، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل میں کے جو کافر لوگ تھے، بنی اسرائیل قوم کے جو کافر تھے، انہیں ان پر لعنت کی گئی ہے علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبانی، یعنی ان کی زبان سے ان پر لعنت کر دی گئی، و عیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کی زبان سے بھی ان پر لعنت کر دی گئی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور وہ بڑے
زیادتیاں کرنے والے تھے، حد سے گزرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ منکر کاموں سے باز نہیں آتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، ان کے کرتوت بڑے برے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یہ جو ان کے نفس ان کو یہ کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں نا، یہ بہت برا ہے، یہ ان کا کرتوت بہت برا ہے کہ جو ان کے نفس ان کو کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اچھا، یہ ان کو ایک اور بڑی، اب چونکہ اللہ تب العزت نے بنی اسرائیل کی بڑی تعریف بھی کی ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ یہ پورا عرض پر سب سے اللہ رب العزت کے فضیلت یافتہ بندے ہیں، سب سے فضیلت یافتہ گروہ ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی تفضیل دی تھی، بڑی فضیلت عطا کی تھی۔ اب انہیں اس پر بڑا ناز تھا، حالانکہ وہ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے جو مومن لوگ تھے ان کو یہ فضیلت دی تھی، سب کو تھوڑی دی تھی۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد چونکہ بڑے عظیم ہستیاں تھیں، تو لہٰذا ہم تو اللہ رب العزت کے بڑے پیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح المائدہ، سورہ المائدہ 18 نمبر آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ کیا کہتے تھے، وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے اور محبوب اور اس کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ قل، آپ کہہ دیجیے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اللہ کے پیارے اور بیٹے ہی ہوتے تھے تو تمہیں اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب اللہ نے کیوں دیا؟ کتنے عذاب تم پر آئے ہیں، کتنی سزائیں تم پر نازل ہوئی ہیں، تو پھر تمہیں اللہ نے عذاب گناہوں کی وجہ سے کیوں دیا؟ بل انتم بشر مما خلق، بلکہ تم بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، ویعذب من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تم بھی اس کی مخلوق میں سے بشر ہو، تم کوئی الگ نہیں ہو، ٹھیک ہے، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ تم بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ تو مخلوق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ چونکہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے ہیں، یعنی تمہاری ہسٹری ایسی ہے کہ تمہارے بڑوں کے اندر انبیاء گزرے ہیں، وہ گزرے ہیں، تم ذرا اپنی نسبت کا خیال کرو، ٹھیک ہے، تم نسبت کا خیال کرو۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تمہارے اندر اللہ نے بادشاہ بھی بنائے ہیں جن کو بڑی بڑی حکومتیں اللہ نے دی ہیں۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں ایسی ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ جو پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی شرم دلائی ہے ان کو کہ تم اس کے باوجود تمہاری جو نسبتیں ہیں وہ بڑی اونچی ہیں، پھر بھی تم اتنی بری حرکتیں کرتے ہو۔ اچھا، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے ان پر جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جو ان کے اوپر اللہ نے اپنی سزا نازل کی ہے نا، وہ ہے کہ اللہ ان کے اوپر غضب ناک ہو گیا۔ اللہ نے اپنی رحمت، اپنی محبت کے جو وعدے ان سے تھے وہ ختم کر دیے، ٹھیک ہے۔ وضربت، یہ کچھ نافرمانیوں کی وجہ سے، ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مار دی گئی، یعنی یہ ذلت ان پر مار دی گئی، ذلت ان کے اوپر نقش کر دی گئی، رسوائی ان کا مقدر ٹھہری، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ،
وضربت علیہم المسکنۃ ذالک بما انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، انہوں نے انبیاء کو بغیر حق قتل بھی کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کر سکتے ہیں۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں؟ اچھا، کچھ اور بھی برائیاں اور خصلت بد ان کی ہیں، جن کو میں چند ایک کو میں ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں پھر تھوڑی سی تاریخ اس کی مختصر بیان کروں گا یہودیوں کی، تاکہ معاملہ تھوڑا اور بھی وسیع ہو جائے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کر دی ہے کہ یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ تحریف کرتے تھے قرآن پاک اپنے کلام میں، جس طرح تورات وغیرہ میں انہوں نے تحریف کر دی ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک اور سختی والی بات کی ہے، 13 نمبر آیا، فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا، یعنی انہوں نے جو اپنے وعدوں کو توڑا، اس سبب سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بھی، اور جو ان کو نصیحت کی تھی ان میں سے ایک بڑا حصہ یہ انہوں نے بھلا دیا، یعنی اس کو پس پش ڈال دیا۔ ولا تزال تطلع ولا خائنۃ منہم، اور یہ ان میں سے اکثر جو ہے نا یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، خیانت کرتے رہے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑوں سو کے علاوہ باقی سارے خیانت کرتے رہے، فاعف عنہم ولا تزال تطلع ولا خائنۃ منہم، آپ ہمیشہ ان کو خیانت کار پائیں گے سوائے تھوڑوں سے، فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، وصفح، اور ان کو معاف کر دیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، یعنی ان کی خیانت کا آپ ہمیشہ ملاحظہ کرتے رہیں گے، ان کی حرکتیں، تو بہرحال ان کے دلوں کی سختی کی وجہ، ان کے وعدوں کے توڑنے کی وجہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو بری حرکت تھی وہ کہ انہوں نے دین فروشی شروع کر دی تھی۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا، 174 نمبر آیت، 174، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کتاب میں اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھپایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیات کو چھپا کر انہوں نے تھوڑا سا سامان خریدا، یعنی دنیا کا تھوڑا سا سامان سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی مقدار سامان کی تھوڑی تھی، یعنی مالیت تھوڑی تھی، ایسا نہیں ہے، مالیت بہت تھی لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ بالکل حقیر اور فقیر ہے، تو انہوں نے ان آیات کو چھپا کر، اللہ کے احکام کو چھپا کر، انہوں نے اپنی مرضی کے فتوے دیے، ان لوگوں کی مرضی کے فتوے دیے، اور اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیے، اور جو سخت آیات تھی اس کو نرمی میں تبدیل کر دیا اور چھپا لیا، تو اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی جو اس کے ذریعے کمائی کرتے تھے، آیات چھپا کر، احکام چھپا کر، تو وہ کمائی حرام کی تھی، تو اب وہ ان کے پیٹوں میں آگ ہی بڑھ رہی ہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم،
اللہ انہیں ان سے نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب کا شکار کرے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا اور مغفرت کے بدلے ہدایت کو خریدا، مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے، یعنی ان کا جگرا ہے کہ یہ آگ پر صبر کیے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ اپنے توبہ طائب ہو جاتے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور کتاب کو نازل ہونے کے بعد جو اس میں اختلاف کرتا ہے تو وہ بہت بڑی بدبختی کے اندر ہے، بہت بڑی شقاوت کے اندر ہے۔ ایک اور جو ان کے بعض ادوار کے اندر، بنی اسرائیل کے بعض ادوار کے اندر جو ایک خرابی رہی وہ تھی، بہت بڑا ایک جرم رہا، ایک بہت بڑا ایک فساد رہا، وہ تھا جادوگری۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ آیا نمبر 102 کے اندر اللہ رب العزت نے، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جادو کے بڑے عروج تھے، خود سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر جادو کا بڑا عروج تھا، تو ان کے اندر یہ جادو والا فتنہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى یہ سارا اگر آپ آیات پڑھیں تو اس میں جادو کو، اور جادو آپ جانتے ہیں کفر ہے، اور یہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ پھر ان کا ایک شرک، بہت ہی خطرناک شرک، جن کی مثال قرون اولیٰ کے اندر نہیں ملتی، وہ ہے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہنا۔ جس طرح اللہ رب سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کیا کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی ان کے بغیر دلیل کے ان کے اپنے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان کی باتیں ان لوگوں کے مشابہ ہیں کہ جو ان سے پہلے کافر ہو گئے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں برباد کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہکنے کو اللہ رب نے فرمایا کہ یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے یعنی درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ اب انہوں نے رب کس طرح بنایا تھا کہ ان کے علماء اور ان کے فقہا اور ان کے جو بزرگ تھے، وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے یہ کہتے تھے لبیک، جس کو حرام کہتے تھے لبیک، چاہے ان کی شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں رب بنا لیا تھا، یعنی رب والا کام ان سے لیا تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ رب العزت کے واضح احکام کو چھوڑ کر اگر کسی دنیا کے کسی شخص کو فیصل مانتا ہے اللہ کے مقابلے کے اندر، تو وہ اس کو رب بنا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور جو ان کو زام تھا یہودیوں کو، سورۃ بقرہ آیا نمبر 80 پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 80، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے تھے ایک تو اول تو ہم نے جنت جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، اگر ہم چلے بھی گئے تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کی بات ہے، ہمیں آگ چند دن ہی لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو فلن یخلف اللہ عہدہ، تو
تب تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی اگر تو اللہ سے کو تم نے پرمنٹ لیا ہے تو پھر تو اللہ نہیں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہ تم پھر اللہ رب العزت پر نہ جانتے ہوئے بھی باتیں کرتے ہو، یعنی اللہ کے خلاف، اللہ کے ذمے تم باتیں گھڑ کر اللہ کے ذمے لگاتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں دیا گیا. پھر اور ان کے اندر ایک خرابی تھی، سورۃ النساء دیکھی جائے آیت نمبر 160-61 کے اندر. یعنی بڑی ان کے اندر اخلاقی، روحانی، عقدی، نظریاتی خرابیاں اتنی زیادہ تھی کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان سے بچے رہیں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر کئی ایک جائز چیزیں بھی حرام کر دیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. یعنی انہوں نے اس کے اندر خرابیاں کی تو اللہ نے ان کے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکا ہے، روڑے اٹکائے ہیں اللہ کے راستے میں. وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا، اور اب یہ سارا کچھ کس وجہ سے ان پر لعنت کی، یعنی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی ان پر ہم نے لعنت کی ہے ان کے اس ایسی حرکت کی وجہ سے. وَأَخْذِهِمِ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. یعنی سود کا جو وسیع نیٹ ورک یہودیوں کا ہے نا، وہ کسی اور کا نہیں ہے. سب سے زیادہ سود کا لین دین اور سود کے ذریعے یہ معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی جدی پشتی نشانی ہے. مسلمان اس کو سمجھ نہیں پائے. قرآن پاک نے تو صدیوں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اللہ نے ان کو لانتی قرار دیا ہے سود لینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، سود کا کاروبار کرنے کی وجہ سے. وقد نہو عنہ، جبکہ ان کو سود سے منع بھی کیا گیا تھا. آگے وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا، یہ بھی ان کا ایک لانتی ہونے کا سبب بنا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے جو کافر لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. تو لوگوں سے ناحق مال کھانا، اب جتنے بھی ناحق، ناجائز اور حرام اموال کھانے کے طریقے ہیں، چاہے وہ بینکنگ کا یا سودی نظام ہو، یا اور بھی جس طرح کی بھی اور عجیب و غریب جو کرنسی کے طریقے ہیں، جو مارکیٹنگ کے طریقے ہیں، یہ سارے کا سارے یہودیوں کی یعنی جاری کردہ ہیں، جو مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت میں محفوظ. کسی کا کوئی سوال جی اس کے اندر؟ جی کسی کا کوئی سوال نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا شیخ، یہ پوچھنا تھا یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال جی کرپٹو کرنسی، اس میں ذرا تفصیل ہے جی. ٹھیک ہے، اس میں تفصیل اس وجہ سے ہے کہ جب تک یہ اس کو کوئی بھی سرکاری یا انٹرنیشنل ادارہ آن نہیں نہ کرے گا، اس کرنسی کو ویلڈ قرار نہیں دے گا، تب تک اس کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو ایک ہوائی چیز ہے نا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ڈیجیٹل ہے یہ. تو جب ہے؟ جی تک کوئی ادارہ، سرکاری ادارہ یعنی قومی ادارہ یا انٹرنیشنل ادارہ، جو جس طرح اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، یہ اس کو آن ہی نہ کرے گا، اس وقت تک اس کی کوئی وجود نہیں ہے. کوئی اس کا کیونکہ جس چیز کا وجود نہ ہو اس کی حیثیت ہی نہیں ہوتی، وہ کسی ویلیو کی حیثیت نہیں رکھتا. تو چاہے اس کو جتنا بھی ملک رائج کر دیں، جب تک وہ اس کی گارنٹی نہیں لیں گے نا، کوئی بڑا بینک، اہم بینک اس کی گارنٹی نہیں لے گا کہ اگر جو ہے یعنی اس کے پیچھے کون سی یعنی ایسی مالیت ہو، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت کے اندر، جو اس کے ہم وزن بن جائے. تو
تب تک جو ہے نا اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر کئی ایک خرابیاں ہیں جو یعنی حل طلب ہیں، اس وجہ سے جب تک اس سے بچا جا سکتا ہے تب تک اس کرپٹو کرنسی سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ ویسے تو ابھی فی الحال جو صورتحال چل رہی ہے، یہ اس کے مطابق یہ کرپٹو کرنسی جائز نہیں ہے، لیکن بالفرض اس کے اندر کچھ اور بھی معاملات ہوں تب بھی یہ شبہات کے اندر جاتی ہے، اور میں یہ تقی شبہات ومن وقع فی الحرام وقع فی شبہات فقد وقع فی الحرام، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ اور جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے فقد استبرا لدینہ و عرضی، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عرض یعنی اپنی عزت کو بچا لیا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کرپٹو کرنسی سے جتنا ممکن ہو سکے اتنا بچیں۔ اس کا کاروبار کرنا، اس کے اندر پیسے انویسٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ۔ شکریہ شاہ۔ جی، اسی طرح یہ اور بھی قرآن پاک نے ان یہودیوں کی یہ اپنی تورات کے اندر اپنے کلام کے اندر جو ہے نا حلال و حرام کے اپنے کہہ لیں قوانین وضع کر دیتے تھے، یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، جب دل کرتا تھا اس کو حرام کر دیتے، جب کرتا تھا حلال کر دیتے، اس کے کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ تو الحاصل کے یہودیوں نے کئی ایک گمراہیاں پھیلائی رکھی ہیں، ان کے عقیدے کے اندر بڑی تباہیاں تھیں، اور اپنے اوپر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہمارا تعلق، ہمارا جو نسبت ہے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اور اپنے متعلق سمجھتے تھے کہ ہماری نجات ہی نجات ہے۔ اگر بالفرض ہمارا کوئی بندہ پھنسا بھی نا تو زیادہ دن کے لیے نہیں پھنسے گا، چند دن ہی اس کو عذاب ہوگا، ورنہ وہ ختم عذاب۔ اور اس کے علاوہ دنیا داری ان کے اندر اتنی زیادہ، دنیا پرستی ان کے اندر اتنی زیادہ، اور ہر طرح کی برائی، بد اخلاقی یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر یہودیوں کے بارے میں کہ آپ اس کو تلاوت کرتے جائیں آپ حیران ہوں گے کہ اتنی زیادہ تباہیاں انہوں نے مچا رکھی ہیں یہودیوں نے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں کے ساتھ عہد شکنی، یعنی کون سی برائی ہے کہ جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن پھر بھی معلوم نہیں مسلمان کیوں ان سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے غیر محسوس انداز میں کہ جو یورپ ہے یا یہ جو یہود ہے یا یہ جو ان کے جو لوگ ہیں یہ زیادہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جناب کوئی نئی سوچ کے حامل ہیں، اور جو ناؤز باللہ ایسی اللہ تعالیٰ سوچ سے بچائے، یہ جو مسلمان ہیں یہ ابھی جناب جی پرانے دور میں جی رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ مسلمانوں میں کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے ایسی باتیں کریں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا داری میں کچھ ترقی کی ہے تو اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا جو اصل مضمون ہے نا وہ آخرت ہے، اصل مضمون آخرت ہے۔ دنیا کے رہنے کا، جینے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، لیکن دنیا کے اندر ہی کامیاب ہونے کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر ہی کامیاب ہونے کا طریقہ نہیں ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہونے کے مکمل طور طریقے بتائے ہیں۔ کہ اگر مثال اکثر یعنی یہ جو روشن خیال مسلمان ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو جی تمہیں غیر مسلم نے، نان مسلم نے تو بھائی ایروپلین دیا ہے میں اڑنے کے لیے، جس پر بیٹھ کر تم عمرہ کے لیے جاتے ہو، حج کے لیے جاتے ہو، بھائی یہ دیا ہے، ایک سہولت ہے دنیا، اس کی بنیاد پر ان کو کامیابی تھوڑی ملے گی۔ اب یہودیوں نے یا عیسائیوں نے یا غیر مسلموں نے یا کسی داہریے نے ایروپلین کو ایجاد کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جنت دے دی جائے گی۔ آخرت کا فیصلہ تو پھر بھی اللہ نے توحید کی بنیاد پر ہی کرنا ہے نا۔ ایک دنیا میں ان کو کریڈٹ ضرور ملا ہے کہ انہوں نے جناب جی اس کی ایجاد کی ہے، یا اور بھی جتنی بھی سہولیات ہیں اس کی ایجاد کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس بنیاد پر وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ آخرت کے اندر کامیابی ہر جگہ پہ کامیابی کے اپنے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں،
کسی کمپنی کے اندر کامیابی کا یا اس کے اندر کامیابی کا الگ اصول ہوتا ہے، اور دوسری کمپنی کے اندر کامیابی کا اصول الگ ہوتا ہے۔ ایک فیشن کے اندر کچھ اور کامیابی کے رولز کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو کامیابی اور جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہوں گے اس کے رول الگ ہیں۔ دنیا کے اندر کامیابی کے رولز الگ ہیں۔ دنیا کے اندر کامیابی کے رولز کو ہم آخرت کے اوپر منطبق کریں، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جو ہمیں کامیابی کے اصول اور زینے بتائے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو دنیا کے اندر اصول و ضوابط ہیں وہ الگ ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب ہونے کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے دنیا کے اندر کامیاب ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کی جو کونی اور قدری معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی ناکام ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ آزمائش کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی آخرت داؤ پر ہے۔ یا دنیا کے اندر کوئی اگر بندہ اپنی محنت کی وجہ سے یا اللہ کے ڈھیل کی وجہ سے اگر دنیا کے اندر کوئی آسائشوں کے اندر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آخرت کے اندر بھی آسائشوں کے اندر ہوگا۔ بہرحال اچھا، اب اس میں چھوٹی سی بات کہ یہودی مذہب جو ہے اس کی جو مقدس کتابیں سمجھی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو تورات، جس کا اس بات قرآن نے کیا ہے کہ یہودیوں کو تورات دی گئی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تورات کے وہ نسخے اور تورات کی جو لوحیں، جو اس کے تختیاں ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جیسے الواح۔ یہ قرآن پاک نے الواح کو ثابت کیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا نا کہ وہ گئے سفر پر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہونے، تو اللہ نے رب العزت نے ان کو تختیاں دی تھی، وہ الکل الواحا، کہ انہوں نے تختیاں رکھ دی آ کر غصے ہوئے اپنے بھائی پر کہ لوگ ولما سکت موسی الغضب ان موسی الغضب غضب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غصہ چھٹا تو اخذ الالواح وفی نسختها، یہ دیکھیں انہوں نے تختیاں لی اور اس کے اندر وفی نسختها، اس کے نسخہ کے اندر کیا تھی؟ ہدایت اور رحمت تھی۔ ٹھیک ہے، آپ سورت بقرہ پڑھیں، کتنی تباہیاں ان کی ذکر کی گئی ہیں سورت بقرہ کے اندر۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی اتنی تباہیوں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اگر آپ اس کو پڑھیں، یہ دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آگے بھی اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں، کافی لمبی فہرست ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور ان کی قوم کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے، ان کی تباہیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے اوپر اپنے جو احسانات ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اور جو انہوں نے احسان فراموشی کی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے آتی ہے تورات۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک نے اس کا اس بات کیا۔ دوسری آتی ہے جس کو یہ عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، عہد نامہ قدیم، اس کو تنک بھی کہتے ہیں، تنک، تنک ایسے لکھا جاتا ہے، تنک، ٹھیک ہے، اس کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عہد نامہ جدید ہے جو عیسائیوں کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ایک عہد نامہ قدیم ہے کہ جو یہودیوں وغیرہ کی عیسائی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تورات بھی شامل ہے، یعنی اس تنک کے اندر یا عہد نامہ قدیم کے اندر یہ ایک مجموعہ ہے ان کا، ان کی نبیوں کی کتابیں ہیں، اس کے اندر صحائف شامل ہیں، ٹھیک ہے، بہت سا حصہ۔ ایک ہے تلمود۔ تلمود یہ یہودیوں کی فقہ کی کتاب ہے، فقہ کا جو مجموعہ ہے اس کو تلمود کہتے ہیں۔ تلمود، 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 تلمود،
تلمود ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تلمود یہ اس کی ان کی تفسیر کہہ لیں آپ، یعنی تورات کی شرح، تورات کی جو تفسیر، اور ان کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، یعنی اس میں جائز نہیں یا ناجائز کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، حلال و حرام کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی فقہ کی کتاب ہے اور تفسیر کی کتاب ہے، اس سے یہ اپنی مسائل کی رہنمائی لیتے ہیں۔ اور بھی ان کے ہاں کچھ کہہ لیں کہ جو صوفیانہ جو نصاب ہے اس پر مشتمل بھی ان کی قبالہ، یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، یہ قبالہ، یہ ان کے صوفیانہ کلام پر مشتمل کچھ باتیں ہیں۔ ان کے بھی فرقے ہیں ویسے باقاعدہ، اس طرح مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، اور قرآن حدیث کے اندر تو آیا ہے نا کہ اہل کتاب کے 72 فرقے بن گئے اور مسلمانوں کے 73 فرقے بن جائیں گے، یہ بات تو پہلے آ چکی ہے۔ ابھی بھی کچھ فرقے ہیں، لیکن اب آپ جانتے ہی ہیں کہ یہودیوں کے اندر مذہب سے زیادہ ان کے اندر جو ہے نا کہہ لیں کہ ایک سوشل جو یونٹی ہے نا وہ زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی ان کو مذہب کم جوڑتا ہے، ان کا جو ایک مذہبی روایت ہے یہ ان کو زیادہ جوڑتی ہے، اسی لیے ان کے مذہب کو قبول کرنے کی کوئی دوسروں کے لیے سہولت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودی بننا چاہتا ہے باہر کا شخص تو وہ یہودی نہیں بن سکتا عام طور پہ، کچھ شرائط ہیں غالباً جس کی وجہ سے وہ یہودی بن سکتا ہو، لیکن عام طور پہ جس طرح مسلمان کوئی ہونا چاہتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، لیکن ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال جی ان کے متعلق؟ جی کوئی سوال نہیں جی؟ کچھ ایسے اصول ضرور ہیں، اب یہ بے شک کافر ہیں، لیکن ان کے متعلق چونکہ یہ آسمانی مذہب کو مانتے ہیں تو ان کے متعلق یہ ضرور ہے کہ ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان کا ذبیحہ کھانا حلال ہے، ان کی پاک دامن عورت سے شادی کرنا یہ بھی حلال ہے۔ ان کے مسلمان پاکیزہ عورت سے شادی کرنا بھی جائز ہے، لیکن ان کے مرد سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، جیسے قرآن پاک سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ 107 نمبر 5 نمبر آیت، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال ہے، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تمہارے لیے مومنہ عورتیں بھی حلال ہیں پاک دامن، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، من قبلکم جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، اذا آتیتموہن اجورہن جب آپ ان کو ان کے حقمار دے دو، محسنین اس حال میں کہ تم یعنی عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے والے ہو، غیر مصافحین
تم اپنی کہہ لیں کہ حد سے گزرنے والے یا نجائز تعلق بنانے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان، اور نہ تم دلی دوستیاں لگانے والے ہوں. تو یہ ایک اجازت ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے کہ مسلمان مرد یہودی یا عیسائی عورت کے ساتھ، پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کے گھر کا کھانا حلال ہے، اللہ کہ وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کرے. یعنی غیر اللہ کا نام لے کر کوئی ذبح کرتا ہے، پھر تو مسلمان کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، چاہے جائے کہ غیر مسلم کا کھانا کھایا جائے. اگر وہ غیر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرتے ہیں کوئی جانور یہودی، تو پھر ان کا وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اللہ کہ وہ سور نہ کھا رہے ہوں، کیونکہ سور بھی کھا جاتے ہیں نا یہ. تو سور نہ ہو، جن حلال جانور اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، تو پھر ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ان کی پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے کسی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. عام طور پہ اللہ محفوظ رکھے، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کا غلط رواج چل چکا ہے کہ ہماری بچیاں ان کے بچوں کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں، اور ہمارے بچے ان کی بچیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں. یہ بلکہ یہ معاملہ تو ہندوؤں کے اندر تک، ہندوؤں تک بھی چلا گیا ہے. ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور ہندو آپس کے اندر شادی بیاہ کر رہے ہیں، بالکل ایسا جائز نہیں ہے. نہ ہندوؤں کی تو نہ لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، نہ لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں ہے. اہل کتاب صرف یہود و نصارہ اس ٹائم ہے، تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بچی، پاک دامن بچی، ان کا ہمارے مسلمان بچے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور ہماری بچی کا نکاح ان کے ہاں نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اور اہم بات جو ذہن میں آئی کہ اس سے مراد یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان سے مراد صرف اور صرف وہ ہیں کہ جو آسمانی مذہب کو مانتے ہیں. عام طور پہ جو آج کل کے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، عام طور پہ وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہیں، وہ ملحد ہیں. یعنی ان کے ہاں صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ یہودی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر وہ یہودی نہیں ہیں. یعنی تورات یا انجیل وغیرہ کو وہ حق نہیں مانتے، وہ آسمانی مذہب کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے. ایسے بھی علاقوں کے اندر پائے گئے ہیں کہ وہ پیدا تو یہودی خاندان کے اندر ہوئے ہیں اور پیدا تو عیسائی گھرانے کے اندر ہوئے ہیں، لیکن نظریاتی اور عقیدے کے طور پر وہ بالکل بھی اللہ رب العزت کے ساتھ وہ والا معاملہ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی شادی، ان کی بچیوں کے ساتھ بھی شادی جائز نہیں ہے. ایسی اگر بچی کسی مسلمان کے گھرانے کے اندر بھی ہے نا، تب بھی اس کے ساتھ بھی نکاح جائے، کیونکہ وہ تو مرتد ہے، مرتدہ ہے. تو مرتدہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. کسی کا کوئی سوال اس بارے میں تو وہ کر سکتے ہیں جی. جی پوچھیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، ابھی آپ نے بتایا نا کہ نہیں کہ اہل کتاب کے نہیں کہ خواتین ان لڑکیوں سے نہیں کہ شادی ہو سکتی ہے، تو عموماً یہ دیکھا گیا ہمارے معاشرے میں کہ اگر ہو بھی جائیں تو آگے جو بچے ہوتے ہیں نا تو وہ زیادہ تر اپنی والدہ کے یعنی کہ مذہب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور نام ان کا مسلمانوں والا رکھا ہوا ہوتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ کا نام تو مسلمانوں والا ہے تو پھر یہ کیوں، تو وہ کہتے ہیں والد ہمارے مسلمان تھے تو نام ہمارا مسلمانوں والا رکھ دیا، اور یعنی کہ اسلام ہم نے مسلم والا رکھ لیا، اور لیکن ہم اپنی والدہ کے جو مذہب ہے نا ان کو فالو کرتے ہیں. تو کیا اس میں یہ احتیاط بہتر نہیں ہے کہ ان سے نہ ہی کیا جائے، یا پھر کچھ خاص شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے کہ جی جو بچے ہوں گے وہ میرے یعنی کہ والد کے مذہب کو یعنی کہ وہ فالو کریں گے؟ تو اس میں کیا یعنی کہ رائے ہے آپ؟ یہ ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ شرائط رکھی جا سکتی ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس خاتون سے شادی کروں گا تو میری نسل میرے نقش قدم پر نہیں چلے گی،
तो ऐसे शख्स के तो ये कदम नहीं उठाना चाहिए, उसको चाहिए कि मुसलमान खातून से ही शादी करे। इसी तरह अगर किसी को ये खतरा है कि मैं अगर इस खातून से शादी कर लूंगा और कहीं मुझे खुद वो औरत अपनी तरफ कन्वर्ट ना कर ले, या मेरे अकीदे के अंदर वो खराबी पैदा ना कर दे, तब भी उसके लिए उस खातून से शादी करना जायज़ नहीं है। बल्कि उसकी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं शादी कर लूं और बड़े तरीके के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ समझा बहला कर उसको भी अपने मज़हब के अंदर शामिल कर लूंगा, मुसलमान कर लूंगा। इस लालच के साथ शादी करनी चाहिए। बाकी जिस तरह ये होता है ना कि बाहर ही याराने लगते हैं और किसी दुनियावी गरज के लिए उनके साथ शादी रचा ली जाती है, ये तो कोई खैर वाला काम नहीं है। बाकी ये कह दिया जाता है जी मेरे बच्चे हैं और ये जिस मज़हब में जाना चाहेंगे, ये इनको खुली आज़ादी है, मैं कौन होता हूँ जी उनको रोकने वाला, या मैं कौन होती हूँ उनको रोकने वाली। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं होता हूँ, क्यों नहीं होता मैं कि उनको मुसलमान करूँ। मेरी ये जिम्मेदारी है, कल को मुझसे पूछ होनी है कि मैंने चले शादी तो कर ली किसी ईसाई या यहूदी खातून से, अब मेरे जो बच्चे हैं अब वो मुसलमान होने चाहिए। यानी मेरी एक जिम्मेदारी है। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। यानी एक तो उसकी ये जिम्मेदारी है ना कि वो उनके, एक ये जिम्मेदारी है ना कि वो उनकी खाने पीने का बंदोबस्त करे, उसके साथ उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी है कि उनकी जो आखिरत की जिम्मेदारी वो बखूबी अंजाम दे। तो वो उसके साथ बिल्कुल भी इस तरह का काम नहीं कर सकता कि भी उनको जिधर वो जाना चाहते हैं उधर जाने दें, ऐसा नहीं है जी। सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख मोहतरम, यहूदी ईसाई कोई भी ऐसा नहीं है अभी तो जो मुशरक ना हो। नहीं, मुशरिक तो कुरान पाक ने भी कहा है उनको। मुशरिक होना, तो अ, मुशरिक, मुशरक होने के बावजूद भी अहले किताब से की जा सकती है शादी। जी जी, अहले किताब होते ही मुशरिक हैं जी। मुशरिक ही होते हैं ना, कुरान पाक ने कहा नहीं है। वो उज़ैर इब्नुल्लाह नहीं कहते थे, उज़ैर को अल्लाह का बेटा समझते थे, वो मुशरिक हैं, काफिर हैं वो। लेकिन उनको एक इस्तिस्ना हासिल है कि दूसरे मुशरिकों और काफिरों से उनको ये इस्तिस्ना हासिल है कि उनकी पाक दामन औरतों से शादी की जा सकती है, क्योंकि वो आसमानी मजहब को मानते हैं, आसमानी किताब को मानते हैं, वो आखरत को मानते हैं, वो नबियों के सिलसिले को मानते हैं और वो अल्लाह को मानते हैं। बाकी अगर वो किसी मजहब यानी यहूदी घराने में पैदा होने के बावजूद वो किसी मजहब को नहीं मानते, या वो अल्लाह को ही नहीं मानते, यानी दहरिये बन के हैं, तो फिर तो वो मुर्तद है ना, वो उनकी अपनी शरीयत के मुताबिक मुर्तद है। यहाँ बात हो रही है कि ऐसे यहूदी कि है तो वो काफिर और मुशरिक ही, लेकिन वो आसमानी मजहब को मानते हैं, अपनी इस तौरात को मानते हैं, अपनी एक शरीयत जो आसमान से नाजिल होने वाली है उसको मानते हैं। बाकी तफसील के अंदर तो वो ज़ाहिर है गुमराह हैं और मुर्तद हैं, सॉरी, मुशरिक हैं, काफिर भी हैं, और अगर अपने उसे अकीदे पर मरे तो जहन्नमी भी हैं। ये हमारा अकीदा है। लेकिन इस्लाम ने उस इस्नाद दी है कि वो अपने शिरक के बावजूद, अपने कुफर के बावजूद तुम्हारी उनकी औरतें पाकदामन और तुम्हारे यहाँ हलाल हैं। और उनका ज़बीहा जो उन्होंने अल्लाह के नाम पर दिया, ये साथ शर्त है, क्योंकि मुसलमान भी अगर गैरुल्लाह के नाम पर ज़बीहा देगा तो भी वो हराम हो जाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर वो अल्लाह के नाम का ज़बीहा देता है तो उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है। अल्लाह को। हाँ, अगर आप तुम्हें पता ही नहीं है कि ये अल्लाह के नाम पे दिया है या गैरुल्लाह के नाम पे दिया है, तो तुम उनसे पूछ सकते हो। ठीक है जी। आयशा अहमद साहिबा क्या सवाल करना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम, अभी सिस्टर ने कहा कि अगर कोई औरत अ, गैर मुस्लिम से शादी कर ले या गैर मुस्लिम औरत से शादी कर ले, इस तरह के मामलात जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के और इंडिया के भाई आते हैं, वहाँ पर शादी करते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं तो फिर इस तरह मसाइल पैदा होते हैं। माँ कहती है कि मेरा मजहब चलेगा, बाप कहता है मेरा मजहब चलेगा। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फिर माँ को सपोर्ट करती है और इस तरह बच्चे फिर गैर मुस्लिम में चले जाते हैं।
تو میں اس بات پر یہاں پر بہت زیادہ کام کر رہی ہوں کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. جو مسلم بھائی ہیں پاکستان سے آتے ہیں یا دوسرے کنٹریز سے آتے ہیں وہ یہاں پر شادی کرے ہی نہ آ کے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر انہوں نے شادی کرنی ہے وہ پھر دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ وہاں جاتے تھے تو وہ شادیاں کرتے تھے، وہ کسی کی جان پہچان نہیں ہوتی تھی. تو پھر میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ شادی کر رہے ہیں نا تو صرف ایک رہنے کی تک کرو، یعنی کہ آگے بچوں کا مسائل نہ کریں. آپ بہت ساری فیملیاں یہاں پر بہت اس کا مشکلات کا سامنا ہو رہی ہے. پچھلے دنوں میں مجھے یہ مسائل بتا رہے تھے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا یہ تو بس غلطی ہو گئی نا آپ سے، تو پھر اس وجہ سے تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ویسے جو مسلمان لوگ ہیں مسلمانوں سے ہی شادی کریں یا ان کو مسلمان کریں پہلے، تو پھر اس طرح یہ معاملے صحیح ہو سکتے ہیں. اصل میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر یہ سمجھا جائے نا کہ اجازت کس طرح دی گئی ہے، یہ محسنین غیر مساف. عورت ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب غیر مسلم خاتون سے شادی کی جاتی ہے نا تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو اپنے کلچر میں لے کر آئیں. یعنی جب ہم ایک غیر مسلم خاتون کو ان کے ساتھ شادی کر کے اپنے ایک مسلم کلچر میں لے کر آئیں گے تب ہمارے لیے یہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ ہم اس کو دعوت دے سکیں گے، اور اپنے جو بچے ہوں گے اس خاتون میں سے ان بچوں کو اسلامی کلچر دے سکیں گے. جب ہم خود کو اسلامی کلچر سے نکال کر غیر مسلم کے کلچر میں لے جاتے ہیں تو پھر وہاں تو یہ مسائل بنیں گے. اس طرح کی صورتحال میں تو انسان کا اپنا ہی ایمان خطرے میں رہتا ہے، چہ جائے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچے. تو آپ کی بات یہ تو صحیح ہے کہ مثلاً ایسے کلچر میں جا جی کر شادی ہی نہیں کرنی چاہیے ایسی خاتون کے ساتھ جب ایسے کلچر جی ہے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ پاکستان جیسے ملک میں رہتا ہے جہاں کم از کم چلے اسلامی کلچر تو موجود ہے نا کافی حد تک، وہاں اگر کوئی کسی غیر مسلم کو لا کر شادی کرتا ہے پاک دامن ہو شرط بشرط، کسی غیر مسلم سے مراد میری اہل کتاب ہے، غیر مسلم اہل کتاب کو عورت کو لا کر وہ شادی کرتا ہے تو وہاں اس کے پاس باقاعدہ کلچر موجود ہے. اس کے بچے بھی اسی اسلامی کلچر کو فالو کریں گے اگر وہ غیرت مند ہے. اگر وہ یہ کہنے والا ہو نا کہ میں اپنے بچوں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا جی، وہ خود ہی اپنا مذہب ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر غلط ہے. ٹھیک ہے. کورٹ جو ہے وہ عورتوں کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے. میرے پاس 2 سال پہلے 2 بچے پڑھنے آتے تھے، ان کی والدہ کرسچن تھی لیکن ان کا جو باپ ہے وہ لبنانی تھا. تو وہ والدہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ قرآن سیکھیں، یہ قرآن پڑھیں. تو وہ بالکل اپنی ماں جیسے ہو گئے. تو ان کا باپ کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ یہاں پر آدمی کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، عورت کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بڑے مسائل اس معاملات میں ہوتے ہیں. اور بس اللہ عالم ہمارا. بس یہ میں نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ان کا باپ چاہ رہا ہے کہ بچے قرآن پڑھیں تو آپ پڑھائیں. نہیں، انہوں نے نہیں اس بات کو ایکسیپٹ کیا. بس یہ پہلے فیصلے کی غلطی ہے نا جی. انہوں نے وہاں جا کر اب جو ہوتا ہے نا کہ یعنی ایک ایسا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری چلو دنیا بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے جی. دنیا کی خاطر لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو ہے نا محسنین غیر مصافحین، یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے. اس کی تفصیل اگر پڑھی جائے تو بندے کو یہ ساری اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. یعنی غیر مسلم خاتون سے پاک دامن عورت سے شادی کرنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر سمجھ آتی ہے. اگر کہیں بھی اس کو اپنے متعلق یا اپنے بچوں کے متعلق یہ نظر آتا ہو نا کہ یہ میرے بچے اپنی ماں کے مذہب پر جائیں گے یا میرا اپنا مذہب خطرے میں ہے تو پھر ایسی خاتون سے شادی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے لیے اپنے لیے وبال جان ہے، ان کے بچوں کے لیے وبال جان ہے. تو ادھر پاکستان کے اندر کئی ایک خواتین ایسی یعنی میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہیں کہ ایک بلکہ یعنی گھرانہ ایسا تھا کہ جس نے غیر مسلم خاتون سے شادی کی تھی. اب وہ غیر مسلم خاتون اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میرے بچے جو ہیں تو میرا مسلمان شوہر ہے
اس کے بچے ہیں، اور میں نے خود کہا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر رہتی ہے وہ، اس نے کہا کہ چونکہ ہمارا کلچر یہ مسلم ہے تو لہٰذا اس کے بچے بھی اسلام کی طرف ہی راغب ہوں گے، اور جو ہے میں کبھی بھی ان کو جو ہے نا عیسائی مذہب کی طرف نہ تعلیم دوں گی اور نہ ہی میں ان کو اس طرف راغب کروں گی۔ تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی اس کی نا، کہ اس نے یہ خود اقرار کیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ مسلم ایک کنٹری ہے اور اس کا مسلم معاشرہ ہے، تو اسی معاشرے کا حصہ بنیں گے اور وہ مسلمان ہی ہوں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے۔ اور خود وہ کہتی ہے کہ میں غیر مسلم ہوں اور میں یعنی عیسائی ہوں، اور میں اسلام قبول فی الحال نہ کرنا چاہتی ہوں اور نہ میں نے اسلام قبول کیا۔ چلے یہ تو اس کی اپنی قسمت ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک اس کی یہ بات مجھے کم از کم اچھی لگی کہ اس نے اس کلچر کو سمجھا ہے کم از کم۔ اب وہ جس اس کا جو ہسبینڈ تھا جو بھی تھا، اب وہ کس قدر مسلمان ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کم از کم اس کو اب اس خاتون سے شادی کرنے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کے جو بچے ہیں اس کلچر کے اندر کم از کم مسلمان تو ہیں۔ تو یہی اگر باہر ہوتا تو پھر معاملہ الٹ ہونا تھا بالکل۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر کم از کم جو ہے نا یعنی لوگوں کو یہی سمجھائیں کہ وہ یہاں شادی نہ کریں، مسلمان خاتون سے ہی شادی کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، جو ادھر جانے کے لیے شادیاں کرتے ہیں نا، وہ تو کوئی پاک دامنی ہے، ایسا چکر ہی نہیں، وہ تو نیشنلٹیاں لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ مسلمان کے لیے تو ان کی نیشنلٹی لینا ہی جائز نہیں ہے۔ تو وہ تو جس طرح کی چاہے کوئی منشیات کی عادی مل جائے اس سے بھی کر کے، ان کا تو مقصد صرف نیشنلٹی لینا ہوتا ہے بس، جی بالکل کیونکہ انہوں صحیح نے بات۔ لالچ نیشنلٹی کا ڈال دیا، اس لیے سب نوجوان پاکستان سے جا رہے ہیں نیشنلٹیاں اور کاروبار اور پیسے اور دنیا کی خاطر برباد کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی، اور وہ مسئلے مسائل تو صرف اس کا سہارا لیتے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ بھی سب نہیں سے ہے۔ پہلے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے نا جی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بس کافی ہے۔ کسی غیر مسلم کنٹری کا وزٹ کرنا، یعنی یہ بڑی اہم بات، اس کو سمجھ لیا جائے نا۔ کئی ایک دلائل اس کے پیچھے کھڑے ہیں جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں، کہ کسی بھی غیر مسلم کنٹری کا وزٹ کرنا، تجارت کے لیے ہو، رہنے کے لیے ہو، تعلیم کے لیے ہو، یعنی ایسا ایسا ملک، ایسی ریاست کے جو غیر مسلم ہے، وہاں کا وزٹ کرنا، اس کے لیے باقاعدہ شرائط ہیں۔ ہر بندہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم ملک کے اندر جا کے رہائش اختیار کرے، نہ پرماننٹ اور نہ ہی عارضی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے اسلام کو پوری طرح جانتا ہو، اور پھر غیر مسلموں کے برے عقائد کو پوری طرح پہچانتا ہو۔ جب تک وہ اپنے اسلام کو پوری طرح اور اس کے دلائل سے واقف نہیں ہے، اپنے بنیادی اور بڑے اساسی عقائد سے واقف نہیں ہے، اپنے اسلام کے شعائر سے پوری طرح بہرہ مند نہیں ہے، اس کے لیے کسی غیر مسلم ملک کا، علاقے کا یا شہر کا یا ریاست کا وزٹ کرنا، وہاں پہ رہائش عارضی یا مستقل رہائش اختیار کرنا جائز نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا ہے کہ ایک گھرانہ جو غیر مسلموں کی ریاست کے اندر رہتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر بڑا تفصیل سے لکھا ہے، کیا اس کے لیے وہاں سے غیر مسلم علاقے کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہجرت کا یہ تصور موجود ہے کہ نہیں موجود؟ تو اس کے اندر ایک تفصیل ہے، میں مختصر ذکر کر دوں کہ کسی بھی غیر مسلم معاشرہ ایسا کہ جہاں پر آپ کو اسلام پر کھلے عام عمل کرنے کی اجازت موجود ہے، یعنی اسلام پر آپ کھلے عام عمل کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ غیر مسلم معاشرے کے اندر بھی رہ سکتے ہیں۔ مثلا کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ یعنی غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی مساجد بھی موجود ہیں اور آپ وہاں پہ اسلام پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں معمولی کچھ اصول ضوابط ان کے ہوں جو آپ کو بمشکل ماننے پڑیں ان کے غیر مسلموں کے، تو وہ الگ بات ہے۔ یعنی اسلام کے جو اساسی مسائل ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس کو ادا کرنے کے اندر آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آ رہی۔
اور آپ اس کو بآسانی انجام دے رہے ہیں تو آپ اس معاشرے کے اندر رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا دین اور ایمان محفوظ رہے۔ اگر آپ کو اس علاقے کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے پھر دو صورتیں ہیں: یا تو آپ وہاں سے یعنی ہجرت کر سکتے ہیں، یا آپ ہجرت نہیں کر سکتے۔ اگر تو آپ وہاں سے ہجرت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، استطاعت مالی یا جسمانی رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا دین خطرے میں ہے، آپ کا دین محفوظ نہیں ہے۔ اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ وہاں سے کسی مسلم ریاست کی طرف، یا کسی ایسی غیر مسلم ریاست کی طرف کہ جہاں پہ آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان سے آسان ہو جائے، یا کم از کم آپ اس پر بآسانی عمل کر سکیں، تو وہاں تک ہجرت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ ہجرت نہیں کر سکتے، مالی طور پر یا جسمانی طور پر استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کشادگی کا اور فراوانی کا انتظار کرنے تک آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دین کو جتنا ہو سکے محفوظ رکھیں۔ یہ سارے دلائل کا خلاصہ ہے، اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جب کسی ملک کے اندر آپ نے ہجرت کرنی، ملک کے اندر آپ نے تجارت کے لیے جانا ہے، کسی نوکری کے لیے جانا ہے، یا کسی تعلیمی غرض سے جانا ہے، یا عارضی کچھ چند سالوں کے اندر آپ کسی وجہ سے فیملی سمیت جا رہے ہیں، تو پھر کچھ ضوابط ہیں کہ ایک تو آپ اپنے اپنے بچوں کو بڑا حفاظت کے ساتھ رکھیں، ان کی یعنی تربیت پر نظر رکھیں، اور اگر آپ کو ممکن ہو آپ کے لیے تو مسلم جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان ان کے اندر ان کو داخل کروائیں۔ اسکول ان کے لیے ایسے چنیں کہ جو اسکول انہیں غیر مسلم دین کی طرف راغب نہ کر دیں، ان کی معاشرت کی طرف راغب نہ کر دیں، وہ اسلامی کلچر کا حصہ رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود آپ اتنے مضبوط ہوں عقیدے کے اندر کہ آپ کو کوئی یعنی بدعقیدگی کی طرف دعوت بھی دے تو آپ اس دعوت کو قبول نہ کریں، یا اس کے اندر آپ تکاسل کا یا تزلزل کا شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کسی کا سوال اس میں؟ جی استاد محترم، میرے جو بچے ہیں وہ کرسچن اسکول میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بتایا ہوا یہاں پہ کمیونٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ بچے مسلمان ہیں، تو وہ ناشتے میں وہ چکن اور یہ بیف وغیرہ دیتے، تو یہ ذبح نہیں کرتے۔ تو ہم نے بچوں کو سکھایا ہوا کہ آپ نے باہر سے کچھ بھی نہیں کھانا، گوشت وغیرہ کچھ نہیں کھانا۔ تو ہم الحمدللہ ان کی تربیت تو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں یہاں پر اپنے گھر میں بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ایک مجبوری کے تحت انسان بیچ سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر گانے لگے ہوں تو ہمارا نماز کا ٹائم ہو، تو کیا ہم اپنی نماز کو قضا کر سکتے ہیں، یا بے شک وہ ساری رات لگے ہوں؟ تو کیونکہ نماز ایک سکون کے لیے پڑھی جاتی ہے، ایک اپنا فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے، تو اس میں وہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا کہ آپ گانے سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ احترام بھی نہیں ہے اسلام کا، دین کا، تو نماز کا۔ یہ جو گانے ہیں، یہ کہاں سے آپ کو آواز آتی ہے؟ آپ کے گھروں تک پہنچتی ہے آواز؟ جی استاد محترم، یہاں پر جمعہ ہفتہ اتوار جی، اور جو کرسچن لوگ ہیں یہ باہر ڈیک لگاتے ہیں، اور ان کے مذہب میں تو شراب پینا حرام ہے، لیکن یہ پیتے ہیں۔ تو ان کی ساری ساری رات گانے لگے ہوتے ہیں، تو پھر ہماری جو مغرب عشاء کی نماز ہے اکثر وہ اسی طرح ہم قضا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو تو یہ آپ بہت مناسب قانونی ہے۔ طور پر کوئی آپ کو حق حاصل نہیں ہے ان کو روکنے کا؟ یہ تو اگر چلو نماز نہیں بھی پڑھنی ہے، یہ تو آپ کے گھروں تک ان کی آوازیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں، تو کیا کوئی قانون نہیں ہے ادھر؟ نہیں استاد محترم، یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، تو میں نے کئی دفعہ مغرب عشاء کی نماز اسی وجہ سے چھوڑی ہے کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے کا جب ایک عبادت کا احترام ہی نہیں ہے اس میں، تو نہیں، بس اس کے بارے میں ذرا بتا۔ اس میں آپ یہ کوئی ایسی صورت اختیار کر لیں کہ کوئی یعنی کانوں کے اندر کوئی چیز ڈال کے، جس طرح مثال کے طور پر یہ
کوئی جی میں کانوں میں انگلیاں ڈال کے یا ہیڈ فون لگا کے پھر نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو وہ پھر بھی آواز جاتی ہے اندر، بس لیکن آپ اس اس طرح تھوڑا وجہ سے نا، یہ دیکھیں، اس وجہ سے آپ نماز کو قضا نہیں کریں، اس کو آپ تھوڑا مختصر کر لیں، لیکن اس نماز کو پڑھیں، کیونکہ عہد نبوی کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے نہیں دی جاتی تھی، بسا اوقات سیٹیاں اور تالیاں بجائی جاتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو جاری رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ بھی ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مذمت تو کی ہے، مشرکین کی، سورۃ انفال وغیرہ پڑھی جائے نا، تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور شور شرابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھتے تھے، بر وقت پڑھتے تھے، تو آپ نماز کو بر وقت ہی پڑھیں، تو باقی اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے آسانی ہمیں نکال دے، تو مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، آپ ہیڈ فون وغیرہ لگا لیں، اگر پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے کوشش کریں، لیکن نماز کو قضا نہیں کریں، کیونکہ یہ بھی درست نہیں ہے، آپ اپنے وقت کہ اللہ رب العزت نے آپ سے اتنا ہی پوچھ کرنی ہے جتنا آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو آپ کی استطاعت میں یہی ہے کہ آپ جس قدر ان نمازوں کو ادا کر سکیں، ان نمازوں کو بر وقت ادا کر دیں، اللہ رب العزت آپ کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، بہرحال قضا اس کو نہ کریں، یہی بہتر ہے، واللہ عالم۔ کیونکہ یہ بڑی آپ نے افسوسناک صورتحال بتائی ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں کیا؟ یہ کیسا، یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسا انسانی استاد حقوق ہے؟ محترم یہاں کا یہ رول ہے کہ ان کو پیر سے لے کے جمعے تک، دوپہر تک انہوں نے صبح شام کام کرنا ہے گدوں کی طرح، ان کو جو چھٹیاں ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، باہر گلی میں بیٹھ جاتے ہیں اور شراب کی بوتلیں رکھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے ڈیک لگا لیتے ہیں، اور ہم لوگ یہ بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر زیادہ باریوز ہوتی ہیں، محلے ہوتے ہیں عیسائیوں کی، وہاں پر زیادہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ اسی لیے کیپٹل میں نہیں رہتے، میرے شوہر ادھر کام کے لیے اسی لیے سلسلے میں چلے گئے ہیں، اور میں اسی لیے وہاں رہنا پسند نہیں کرتی، تو ہم ایک چھوٹے سے شہر میں اسی وجہ سے رہتے ہیں، یہاں پر لبنان کے لوگ بھی ہیں یہاں پر، اور ساتھ ہی میرے گھر کے سامنے مسجد بھی ہے، تو پانچوں وقت الحمدللہ اذان بھی سنتے ہیں ہم یہاں، لیکن دوسرے شہروں میں ایسا نہیں ہے، تو میں اپنے بچوں کو لے کے وہاں نہیں رہتی۔ تو اس مسجد کے پاس بھی یہ اسی طرح ڈیک لگاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی لگاتے ہیں، بلکہ جو لبنان کے لوگوں کا اسکول ہے، دار ارقم یہاں پر اسکول ہے، اس کے اندر وہ فنکشن کرتے ہیں اس طرح، بہودگی پھیلاتے ہیں، ڈیک لگاتے ہیں، بالکل برابر ہے مسجد کی اور اسکول کی جو دیوار ہے بالکل ساتھ ہے، یعنی کہ کمبائنڈ سسٹم ہے، تو میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالا ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے نہیں ڈالتی کہ ان کا بھی ماحول ویسا ہے، ان کا بھی ماحول ویسا ہے، تو اب پیسے کا اخراج زیادہ نہیں کرنا، تو یہ وہیں پہ پڑے، اس وجہ سے نہیں تو میں ان یہ کے اسکولوں میں ان کو کوئی ڈالتی نہیں۔ قانونی طور پر کوئی یعنی روک تھام کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے کہ یہ ان کو یہ کہا جائے کم از کم اپنی آوازوں کو تو پست رکھے نا، یہ دوسروں کے آرام کا مسئلہ بنتا ہے، اور یہ ساری چیزیں نہیں استاد محترم، یہاں پر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، یہاں پر قانون ہی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نہیں کچھ، سوائے اس کی ماں کی یہی تو مرضی کہہ رہا ہوں کے۔ نا کہ یہ آپ کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا، یعنی ایک بندے نے سونا ہے اتنا جی اونچا، اگر ڈیک لگے گا تو وہ کیسے سو پائے گا؟ وہ کہتے ہیں آپ بھی آ جائیں، ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ نہ لگائیں، آپ بھی اپنے گھروں میں لگائیں، لیکن ہمیں نہ منع کریں، ہمارا یہ آج کے دن ہمیں کچھ بھی نہ کریں، تو اس وجہ سے۔ العجیب، اللہ رب العزت رحم فرمائے، بہرحال آپ اپنی عبادات وغیرہ کریں، جس طرح مسجد کے اندر وغیرہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے بیچارے، نماز تو پڑھتے ہوں گے، تو اس طرح آپ بھی بندوبست کریں کوئی۔ جی کسی کا کوئی اور سوال؟ جی تو یہ یہود کے بارے میں اس کتاب کچھ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں وہ بھی، اور جو اس کتاب کے اندر کچھ دی ہوئی ہیں معلوماتی، اس کو بھی آپ ایک بار ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ۔
اور اس میں سے کچھ نکات آپ جمع کر لیں، کوئی نکات کو جمع کر کے کوئی ایک بھائی یا بہن وہ گروپ کے اندر بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بھی استفادہ کر سکیں۔ باقی سارے ایک بار اس کو کم از کم پڑھیں تاکہ آسانی ہو، کوئی جو چیز سمجھ نہیں آئے آپ وہ ڈسکس کر لیجیے گا، پوچھ لیجیے گا۔ چند صفحے ہی ہیں ان کے بارے میں، عیسائیوں یہودیوں کے بارے میں، باقی اس کے بعد انشاءاللہ ہم عیسائیت کا تعارف بھی کریں گے۔ اس کے بعد پھر دیگر جو یعنی اسلام کی طرف منسوب جو گمراہ فرقے ہیں ان کا بھی ہم تعارف پیش کریں گے۔ فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں جی، کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں ورنہ ہم کلاس ختم کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان